हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वीडियोस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अब्बास और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अब्बास। तो गाइस यार, रोड का सफ़र किसने नहीं किया होगा। रोड पर रोज़ आप भी सफ़र करते हो और रोड पर रोज़ मैं भी सफ़र करता हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रोड और एक ऐसी सड़क के हवाले से बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग की रीढ़ की हड्डी कांप जाएगी। जी गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हैदराबाद के पुरअसरार रोड के हवाले से कि जिसकी कहानी एक खौफनाक अंदाज और एक खौफनाक तरीके से शुरू होती है। तो गाइस, आप लोग वीडियो वॉच करो, मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। हैदराबाद में मौजूद ये पुरअसरार सड़क की कहानी खौफनाक वाक़यात से होती है। ये एक पुराने ज़माने की भोली बसरी यादगार है, मगर वहाँ मौजूद कुछ लोगों का कहना था कि ये मुकम्मल तौर पर खौफनाक वसवसों में घिरी हुई है। पुराने खस्ता हाल और खौफनाक हवेली के साथ मौजूद ये सड़क कुछ अलग ही खौफनाक हालात बयान कर रही थी। अक्सर लोग रात की तारीकी में इससे दूर रहते थे और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी दूर रखते थे। कुछ का ये दावा था कि इस हवेली के साथ मौजूद इस सड़क का कुछ पुराना खौफनाक वाक़या है जिससे अक्सर लोग यहाँ से दूर रहते हैं और ये मुकम्मल तौर पर रात की अंधेरी में सुनसान खौफनाक मंजर पेश करती थी। ये शदीद गर्मी से भरपूर रातें थी जब एक नौजवान लड़का विक्रम, जो कि एक रिसर्चिंग ग्रुप में काम करता था, इस मंज़र के हवाले से सुनता है तो उसको अपनी रिसर्च के लिए इससे ज़्यादा दिलचस्प मज़मून कुछ ना लगा। मगर वो हकीकत से बहुत दूर था कि उसकी ये रिसर्च उसके लिए एक ऐसा रास्ता बनने वाली है जिसको वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। मगर इन तमाम चीज़ों से बेफिक्र होकर उसने भरपूर हौसले और तजस्सुस के साथ अपना कैमरा और एक नोटबुक के साथ उस सड़क की तरफ चलना शुरू किया जो उसकी जान का सौदा मांगती थी। जब वो वीरान सड़क पर अपना सफ़र कर रहा था तो वो इस एहसास को मुतज़लज़ल ना कर सका। उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि कोई चीज़ या कोई ऐसा साया है जो मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को पीछे की तरफ रुख करके देखा तो उसको अपने पीछे सिर्फ तारीक अंधेरे के अलावा कुछ ना नज़र आया। मगर हालांकि इसके बावजूद उसके दिल में खौफ बैठ गया था, लेकिन वो फिर भी अपने सफ़र से पीछे ना हुआ, बल्कि आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। वो दरअसल उस हवेली के पास मौजूद था जो सदियों पहले इस सड़क पर खड़ी थी और आज तक वो खौफनाक असरार के तौर पर मौजूद है। लेकिन वो इस हकीकत को नहीं जानता था कि जो भी उसके अंदर गया वो वापस ना आ सका। इन तमाम बातों से अलग होकर विक्रम ने एक खौफनाक दिल के साथ हवेली के अंदर जाने की कोशिश की। उसने लोहे के बने दरवाज़ों को हाथ लगाकर धकेला और हवेली के अंदर मौजूद झाड़ियों से भरे सहन में कदम रखा। उसके दिल में खौफ मुसलसल तारी होने लगा। जब विक्रम ने अंदर मौजूद माहौल को देखा तो उसकी दिल की धड़कन मुसलसल तेज़ होने लगी। अंदर मौजूद हवेली की खिड़कियां जो गंदगी से ढपी हुई थी काफ़ी अरसे से खोली ही नहीं गईं और एक तरह विक्रम को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर उसको खुद ही अंदर धकेल रहा है। विक्रम ने हवेली के अंदर मौजूद दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो बहुत जाम हो रहा था, काफ़ी अरसा ना खुलने की वजह से। विक्रम ये बात जानता था कि हवेली में काफ़ी टाइम से कोई नहीं आया, मगर उसने फिर भी अपने रिसर्चिंग और अपने मकसद को जारी रखा।
حویلی کا اندرونی حصہ اب اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا جس سے وکرم اب تک گزر کے آیا تھا۔ دھول سے کھڑا ہوا فرنیچر ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اندر بہت اندھیرا موجود تھا۔ وکرم جیسے ہی اندر موجود گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس نے دیواروں پر موجود ایسے نقشے اور سائے دیکھے جس کو وہ کبھی اپنی زندگی میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ صرف اور صرف ان زندگیوں کو سوچ رہا تھا جس نے اس تاریکی کو مکمل روشنی سے بھر دیا تھا۔ گھر کے کونے کونے میں موجود مکڑی کے جال اور خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ حویلی میں موجود وکرم ریسرچ کرتے ہوئے ایک ایسی ڈائری اٹھاتا ہے جو مکمل طور پر دھول سے ڈھکی ہوئی تھی، جس کے اندر موجود لکھائی مٹنے لگی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے صفحات بھی خستہ اور پھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ وکرم ڈائری کے پیجز آگے پیچھے کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کو کچھ ایسا پختہ مل جائے جس سے اس کی ہارر ریسرچنگ مکمل ہو جائے۔ پھر اس کو ایک راز کے حوالے سے پتہ چلا جس نے وکرم کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں۔ دراصل اس نے دریافت کیا اس خاندان کے حوالے سے جو کبھی اس پر اسرار حویلی میں رہتا تھا، جو اس ٹائم ایک قدیم حویلی مانی جاتی تھی، لیکن پھر ایک تاریک قوت نے ایسا سامنا کیا جس سے وہ تمام لوگ وہی کے وہی ختم اور برباد ہو گئے۔ دراصل اس حویلی سے پہلے یہاں ایک بڑھیا عورت رہتی تھی جس کے ساتھ اس حویلی کے وارث نے بدسلوکی کر کے اس کو یہاں سے دور کر دیا اور اس کی اس جگہ پر غیر قانونی قبضہ کر لیا، جس کے بعد اس نے یہ حویلی کا نقشہ بنانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ جس زمین پر وہ قبضہ کر رہا ہے یہ ایک ناجائز طریقہ ہے۔ مگر وہ بری عورت اپنے حق کے لیے آخر دم تک لڑتی رہی، لیکن اس کی آہو بکا سننے والا کوئی نہیں تھا، اور حکومت بھی اس معاملے سے پیچھے ہو گئی کیونکہ بڑے لوگوں کے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ اور اپنے اس چند لمحات کی زندگی کو گزارتے ہوئے اس بری عورت نے اس جگہ اور اس سڑک کو ایک ایسی بد دعا دی جس کے بعد یہاں کا ماحول ہی بدل گیا۔ یہاں کا منظر ایک خوفناک طریقے سے بدلنا شروع ہو گیا۔ اس نے یہ بد دعا دی کہ یہاں جو بھی آئے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم اور نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس ڈائری میں موجود ایک ایسی رات کا ذکر کیا گیا جب حویلی میں موجود یہ تمام خاندان اپنے آپ کسی سراغ کے بغیر غائب ہو گئے۔ صرف ان کی چیخوں کی آواز حویلی میں گونج رہی تھی۔ جیسے جیسے وکرم نے تحقیقات جاری رکھی وہ پریشان کن مناظر دیکھنے لگا۔ گھر میں موجود سامان ادھر ادھر حرکت کرنے لگا اور کھڑکیوں کے گھر میں موجود ہونے کے باوجود اندھیرے کمروں میں ٹھنڈک طاری ہونے لگی۔ اس منظر سے وکرم کا دل اور خوف زدہ ہونے لگا، اور پھر اس نے اس کو سنا جس نے اس کے قدموں سے زمین کو ہلا دیا۔ ایک خوفناک سرگوشی کے ساتھ مسکراہٹ اور ہنسنے کی وہ خوفناک آوازیں جس نے وکرم کے کان ہلا کر رکھ دیے۔ یہ آواز اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس نے آواز کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ غیر محسوس سائے اس کو اپنے پاس بلانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حویلی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے حویلی خود ہی اس کو اپنے پاس بلا رہی ہو۔ اس نے دیکھا کہ وہ آوازیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور ساتھ غم زدہ آوازیں بھی حصہ لینا شروع ہو گئیں۔ درجہ حرارت تیزی سے گر گیا اور وکرم کی سانسیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ دیواریں اس کے قریب آ رہی ہیں، اور اس نے خوف کا ایک زبردست احساس محسوس کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہستی موجود ہے جو مسلسل اس کو ختم کر رہی ہے۔
اور اچانک تمام سرگوشیاں بند ہو گئیں۔ وکرم نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، ایک خوفناک شکل اس کے سامنے کھڑی تھی جس کے بال الجھے ہوئے تھے اور اس کی سرخ آنکھیں قیامت کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وکرم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن سائے مسلسل اس کا راستہ روک رہے تھے۔ ایک خوفناک منظر اس وقت مکمل گاؤں والوں پر چھایا ہوا تھا۔ ہوا مسلسل تیز ہونے لگی، خوفناک آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ خوف مکمل طور پر گاؤں والوں کے سامنے رقص کر رہا تھا اور اندھیرا مسلسل گاؤں والوں پر تاریکی ڈال رہا تھا، اور پھر ایک گہری چیخ کے ساتھ تمام جگہ خاموشی ہو گئی۔ جیسے ہی صبح کا سورج آسمان پر نمودار ہوا، شہر والوں نے گھروں سے باہر آنا شروع کیا۔ سب بہت گھبرائے اور خوف زدہ تھے، اور پھر ان کو وکرم کی وہ نوٹ کی ڈائری ملی جس پر خون کی چھینٹیں گری ہوئی تھیں اور لکھا ہوا تھا، یہ خوف مسلسل تم لوگوں پر طاری رہے گا۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ ان کا سامنا ایک ایسی تلخ حقیقت سے ہے جس کو وہ کبھی دور نہیں کر سکتے۔ وہ حویلی اور سڑک آج بھی حیدرآباد میں پر اسرار منظر کے ساتھ کھڑی ہے، جو خوف اور تاریکی کے ان لمحات کو بیان کرتی ہے جس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ گائس، آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو گائس، میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایک اگلی اور کریزی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔